بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا عنوان ہے اس کے بعد؟ ہاں، لفظ نیت اور اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ عنوان ہے اب اس کے بعد۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے نمبر 1 نیت کہا جاتا ہے دل سے ارادہ کرنا، العزم، یا یوں کہو العزم بالقلب، دل سے عزم اور ارادہ کرنا۔ دوسرا لغوی معنی، دل کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا دھیان دینا، دھیان کرنا، تو دل کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا۔ تیسرا معنی آتا ہے ارادہ۔ چوتھا معنی آتا ہے قصد۔ پانچواں معنی آتا ہے کسی چیز کی طلب کے اندر محنت کرنا، کسی چیز کی طلب کے اندر محنت کرنا۔ یہ ہو گیا نیت کا لغوی معنی۔ اصطلاح کے اندر نیت کہا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کے وقت اس کام کو انجام دینے کی طرف اپنے ارادے اور دھیان اور عزم کو متوجہ کرنا۔ کسی کام کو انجام دیتے وقت پر اس کام کی طرف اپنے ارادے، دھیان کو متوجہ کرنا۔ نیت اصلاً ہوا کرتی ہے دل سے، اور زبان سے بول لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہی مسلک ہمارے جمیع احناف کے یہاں چلا آتا ہے کہ اصل نیت ہے دل کا ارادہ، اور زبان سے بول لے وے تو بہت اچھی چیز ہے، اور زبان سے نہیں بولا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اگر زبان سے بولنے میں اور دل کے ارادے میں اختلاف ہو جاوے تو ترجیح دل کے ارادے کو دی جائے گی۔ زبان سے بولنا اور دل کا ارادہ دونوں میں اختلاف ہو جاوے تو راجح سمجھا جائے گا دل کے ارادے کو۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، تو آپ جو ہے ظہر کی نماز کے عزم اور ارادے سے دارالاقامہ سے چلے، مدرسے سے چلے مسجد کی طرف، دل میں ارادہ پکا یہی ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ نے وضو کیا تب بھی دل میں یہی ارادہ مجھے ظہر پڑھنی ہے۔ مسجد آ رہے ہیں تب بھی آپ کا ارادہ، داخل ہوئے تب بھی کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے۔ نماز شروع کرنے جا رہے ہیں تب بھی یہی دل میں خیال ہے کہ ظہر پڑھنی ہے۔ لیکن قدرتی بات ہوئی کہ کسی وجہ سے جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت کے اوپر کیا بولا؟ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا بول دیا؟ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں فقہا کہ اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگی، عصر ادا نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں یہاں دو چیزوں میں اختلاف ہو گیا۔ کون کون سی چیز؟
دل کا عزم اور ارادہ اور زبان سے بولنا. دل کا عزم اور ارادہ کیا تھا ظہر کی نماز, اور وقت پر زبان سے کیا نکل گیا؟ عصر کی نماز. تو یہ ایسا ہوتا ہے چونکہ انسان جو ہے نا کسی چیز کی سوچ کی دنیا میں جب غرق ہوتا ہے تو اس وقت پر زبان سے کیا بول ڈالتا ہے اس کا احساس اس کو ہر وقت رہتا نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈوبا ہوا ہے ظہر کی نماز کے خیال میں, تصور میں, اور اتفاقی بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو اعتبار کس کا ہوگا؟ زبان کی. بولنے کا اعتبار بالکل نہیں کیا جائے گا, بلکہ دل کے اندر جو اس کا ارادہ اور عزم ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. نیت کی صورتیں ہیں, اس کو آپ قسم بھی کہہ سکتے ہیں, صورتیں. پہلی صورت نیت کی تمییز عبادت عن عبادت. تمییز عبادت عن عبادت, ایک عبادت کو دوسری عبادت سے تمیز دینا, جدا کرنا. مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے, روزہ دوسری عبادت ہے, ذکر تیسری عبادت ہے, تلاوت چوتھی عبادت ہے. یہ سب عبادتوں کو آپ اپنی نیت کے ذریعے سے تمیز دو, جدا کرو, الگ کرو. پھر نماز کے اندر بھی فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, یہ الگ الگ قسم کی نماز ہیں, تو اس کو آپ تمیز دو, جدا کرو. تو پہلی صورت ہو جائے گی نیت کی تمییز عبادت عن عبادت. نمبر 2 دوسری شکل سمجھو, تمییز عمل عن عمل. دونوں تقریباً قریب قریب ہے. تمییز عمل عن عمل, کسی بھی عمل خیر کو, کسی بھی عمل کو دوسرے عمل سے آپ تمیز دو اور جدا کرو. لفظ عمل میں عموم ہے عبادت کے مقابلے کے اندر, تو دوسری شکل ہو جائے گی تمییز عمل عن عمل. تیسری شکل سمجھو, تمییز عبادت عن عادت. تمییز عبادت عن عادت, عبادت کو عادت سے تمیز دینا اور الگ کرنا. تمییز عبادت عن عادت, عبادت کو عادت سے تمیز دینا اور الگ کرنا. مثال کے طور پر بہت سارے کام ہم بطور عادت کرتے ہیں اور وہی کام آپ بطور عبادت کرتے ہیں, دونوں میں فرق ہے بہت بڑا. جیسے کہ ایک آدمی چلتا ہے, چلنا اس کی عادت ہے, لیکن یہی چلنا اگر اشاعت دین کے لیے ہے, طواف کے لیے ہیں, صفا مروہ کی سعی کے لیے ہیں, مینا کی طرف ہے, عرفات کی طرف ہے, تو یہ عبادت ہے. تو نفس سے چلنا ایک عادت ہے انسان کی کہ وہ چلے, کہ بھئی میں روزانہ 8 کلومیٹر چلتا ہوں, 10 کلومیٹر چلتا ہوں, لیکن یہی چلنا اس نے طواف کے اندر حاصل کر لیا, دیکھ لیا. تو تمییز و عبادت عن عادت. چوتھی صورت دیکھو, تمییز المقصودی بالعملی. تمییز المقصودی بالعملی, مقصود کو عمل کے ذریعے سے تمیز دینا اور جدا کرنا. مقصود چیز کو عمل کے ذریعے سے تمیز دینا اور جدا کر دینا. اب دیکھو بہت سارے لوگ جو ہے ورزش کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں, زمین پر گرتے ہیں, اور یہی کام آپ سجدے کے اندر بھی کرتے ہیں. کھڑے ہوئے, جھکے, نیچے گر گئے, یہ کام سجدے کے اندر بھی ہوا کرتا ہے, لیکن اس کے اندر نیت کے ذریعے سے آپ تمیز دیں گے کہ بھئی آپ کھڑے ہوئے تھے, پھر جھکے تھے, پھر نیچے گر گئے تھے, یہ تو میں نے سجدے شکر کیا ہوا تھا.
تو مقصود تھا سجدہ شکر. آپ کا ایک عام عمل ہے ورزش کا، قیام، جھکنا، نیچے گرنا، لیکن آپ نے اس کو تمیز دے دی. تو تمیز المقصود عن العمل، 4 صورتیں ہو گئی. تو یہ نیت کی 4 صورتیں کہی جاتی ہے. بعض لوگ اس کو اقسام کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی نیت کی لغوی اصطلاحی تعریف، نیت کے اقسام یا نیت کی صورتیں. اب چند اہم مسائل سمجھو نیت کے متعلق. پہلا اہم ترین مسئلہ، اگر نیت خالص اللہ تعالی کے لیے ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا جائے گا. خالص اللہ کے واسطے نیت کی ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. بس دوسری شرطیں ہیں وہ آگے آ رہی ہے کہ احتساب کی کیفیت ہو، یعنی ثواب کا یقین، اور اتباع کی کیفیت ہو، یعنی قرآن اور سنت کی مطابق ہو. یہ دوسری شرطیں ہیں عمل کے لیے. لیکن عمل خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کیا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. نمبر 2، خالص ریاکاری ہوگی تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. دکھلاوا، ریاکاری، تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. نمبر 3 سمجھو، اگر نیت میں دونوں چیزیں ہیں، لوجہ اللہ بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، نیت دونوں ہے، لوجہ اللہ بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، تو 3 قول، تو پھر اس کے مسائل الگ الگ ہیں. نمبر 1، یہ تیسری شکل کی ذیلی شکلیں دیکھو. نمبر 1، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس عمل کے اوپر بھی اللہ کے یہاں ثواب ملے گا. تیسری شکل کیا چل رہی ہے؟ دونوں نیت ہے، لوجہ اللہ بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، دونوں ہے. تو پھر اس کا حکم، نمبر 1، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوجہ اللہ والی نیت ہے نا، وہ اتنی وزنی نیت ہے کہ وہ ریا والی جو نیت ہے وہ اس کو مٹا ڈالے گی، اس کو دبا ڈالے گی. لوجہ اللہ والی جو نیت ہے وہ نیت اتنی وزنی ہے کہ وہ ریا والی نیت کو کیا کرے گی؟ دبا ڈالے گی، مٹا ڈالے گی، اس لیے ثواب ملے گا. نمبر 2، بعض حضرات کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بالٹی پانی کو ناپاک کرنے کے لیے 1 قطرہ پیشاب کا بھی کافی ہوا کرتا ہے. 1 بالٹی بھر پانی کو 1 قطرہ بھی پیشاب کا مل جاوے تو پوری بالٹی کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. اسی لیے ذرا سی نیت بھی ریاکاری کی آ گئی نے، بھلے لوجہ اللہ نیت تھی، اسی لیے اس آدمی کو ثواب ملے گا نہیں. نمبر 3، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ثواب بھی نہیں ملے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا. ثواب بھی نہیں ملے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے کہ لوجہ اللہ نیت ہے اسی لیے گناہ نہیں، اور ریاکاری کی نیت ہے اسی لیے ثواب نہیں. سمجھ لیا؟ تیسرا مسلک، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں. گناہ کیوں نہیں؟ لوجہ اللہ کی نیت کو دیکھ کر کے. ثواب کیوں نہیں؟ ریا والی نیت کو دیکھ کر کے. نمبر 4، بعض حضرات نے ترازو لگائی ہے. کیا ترازو لگائی ہے؟ کہ دیکھو کہ دونوں نیت
برابر ہے یا کوئی ایک نیت کم ہے دوسری زیادہ ہے؟ وزن کرو نیت کے اندر، دونوں نیت کے اندر کیا کرو؟ وزن کرو۔ اگر دونوں نیت برابر برابر ہے، لوجہ اللہ والی نیت بھی 50% اور ریاکاری والی نیت بھی 50%، دونوں برابر برابر ہے، تو اس صورت میں وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود۔ تو اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیت کے اندر جو ہے وزن کرو، دھیان کرو کس کی کتنی مقدار ہے، اگر دونوں کی مقدار برابر برابر ہے تو اس صورت میں عمل کیسا ہو جائے گا؟ مردود۔ پانچویں صورت، دنیا کی نیت کا غلبہ ہے، ریا والی نیت کا غلبہ ہے، اور لوجہ اللہ والی نیت مغلوب ہے، دکھلاوے والی نیت کا غلبہ اور اللہ والی نیت کا مغلوب ہونا، اگر ایسا ہے تو یہ عمل مردود ہو جائے گا، تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آئی پانچویں شکل؟ کیا ہوئی پانچویں شکل؟ لوجہ اللہ والی نیت کیسی؟ مغلوب، اور ریا والی نیت غالب، تو وہ عمل کیسا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ چھٹی شکل سمجھو، لوجہ اللہ والی نیت کا غلبہ، لوجہ اللہ والی نیت کا غلبہ اور ریا والی نیت مغلوب، لوجہ اللہ والی نیت غالب اور ریا والی نیت مغلوب، تو ایسی صورت کے اندر نیت خالصہ کے بقدر ثواب ملے گا، نیت خالصہ کی مقدار میں ثواب ملے گا۔ کیا شکل ہوئی؟ لوجہ اللہ والی نیت کیسی ہے؟ غالب ہے، اور ریا والی نیت کیسی ہے؟ مغلوب ہے، تو جتنی خالص نیت ہے اتنی مقدار کے اندر اس کو ثواب ملے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ساتویں شکل سمجھو، لوجہ اللہ والی نیت تھی، جب کام آپ نے شروع کیا تو نیت کیسی تھی؟ لوجہ اللہ، پھر ریاکاری آ گئی، اس لیے کہ یہ سب دھندے شیطان کراتا ہے، اور شیطان تو ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ویٹنگ میں، انتظار میں لگا رہتا ہے کہ کب مجھے گھسنے کا اور دخل گیری کرنے کا چانس، موقع ملے اور میں گھس کے دخل گیری کر کے کام کو بگاڑوں۔ تو آپ نے تو لوجہ اللہ نیت سے عمل شروع کیا، لیکن ریاکاری والی نیت گھس گئی، داخل ہو گئی، لیکن آپ ماشاءاللہ اچھے عزم کے ہو، مضبوط ارادے کو ہو، لہذا وہ ریا والی نیت جو شیطان لایا نے وہ فوراً ہٹ بھی گئی، نکل بھی گئی۔ دیکھو اچھی طرح شکل سمجھنا کہ جب آپ نے عمل کیا تو نیت کیسی تھی؟ خالصتاً لوجہ اللہ، پھر آ گئی ریاکاری والی نیت، لیکن ماشاءاللہ آپ صاحب نسبت ہو، مضبوط نیت کے ہو، اور آپ نے وہ شیطانی نیت کو اڑا دیا یا وہ نیت نکل گئی بتوفیق اللہ، تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا عمل پورا مخلصانہ عمل سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر کامل ملے گا۔ تو جو تھوڑی دیر کے لیے غلط نیت کا شائبہ آ گیا تھا، وسوسہ آ گیا تھا، خیال آ گیا تھا، وہ معاف، وہ اڑ جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا یہ پورا عمل کیسا سمجھا جائے گا؟ خالص لوجہ اللہ، اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آٹھویں نیت سمجھو، لوجہ اللہ نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے،
خالصۃ لوجہ اللہ نیت ہے اور ریاکاری گھس گئی. نیت تھی خالصۃ لوجہ اللہ اور پھر ریاکاری آ کر اس میں گھس گئی، داخل ہو گئی، اور آنے کے بعد گئی نہیں، آنے کے بعد ریٹرن نہیں ہوئی، واپس نہیں ہوئی، ریاکاری بھی ساتھ میں رہی. شروع جب عمل کیا تب کیسی نیت تھی؟ خالصۃ لوجہ اللہ. پھر آئی ریاکاری اور آ کے گئی نہیں. بعض لوگ آ کے جاتے ہی نہیں ہیں، تو اس طرح ریاکاری بھی آئی تو اب جانے کا نام ہی نہیں لیتی، برابر ساتھ ساتھ کے اندر چلی، تو ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ثواب ملے گا، ماجور ہوگا. گویا کہ عمل کی ابتدا کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ عمل کی ابتدا. کہ آپ نے جب ابتدا کی تب آپ کی نیت کیسی تھی؟ خالصۃ لوجہ اللہ. بعد میں ریاکاری اس کے اندر داخل ہوئی، اس لیے جو ہے آئی نے گھسی، چلو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل آپ کی خالص نیت ہے، اس کا اعتبار ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. 9ویں شکل سمجھو، 9 نمبر. آپ نے عمل خالص اللہ کے لیے شروع کیا، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خالصۃ لوجہ اللہ آپ نے عمل شروع کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ عمل میں تزیین آئی، زینت آئی عمل میں، حسن آیا عمل میں، دکھلاوے کے واسطے، غیر اللہ کے واسطے. برابر سمجھنا اس شکل کو. عمل جب آپ نے شروع کیا تو اس وقت کے اوپر عمل کیسا تھا؟ خالصۃ لوجہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ زینت آئی، تزیین آئی، حسن آیا. کیوں آیا؟ غیر اللہ کے واسطے. تو عمل مقبول. حکم کیا؟ عمل مقبول. اور تزیین مردود ہو جائے گی. عمل مقبول لیکن تزیین کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. اب دیکھو یہاں پر آپ نے نماز شروع کی، نماز شروع کی، اتنے کے اندر دیکھا کہ ایک صاحب آ گئے مسجد میں، اور گوشے چشم سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک صالح لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ میں اپنی نماز بہت عمدہ بنا دوں تاکہ میرا ہی نمبر لگ جائے. دیکھ لیا آپ نے نماز شروع کیوں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے. لیکن نماز میں آپ نے سکون، اطمینان، طول قرات، تسبیح، بین السجدتین دعا اور قومے کی دعا اور یہ سب آپ نے بڑھا دی. ایک دم تزیین آ گیا عمل میں، حسن آ گیا عمل کے اندر. لغیر وجہ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے. تو کیا ہوگا اس کا حکم شرعی؟ عمل کیا ہوگا؟ مقبول. نفس نماز آپ کی کیسی؟ مقبول. لیکن یہ جو تزیین کی یہ کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. لیکن اس شکل میں ایک قید ذہن میں رکھو. کیا قید؟ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عمل میں حسن اور تزیین آئی تو اس سے تزیین مردود نہیں ہوگی بلکہ مقبول ہوگی. سمجھو اچھی طریقے سے. اللہ کے کسی نیک بندے کی وجہ سے عمل میں تزیین آئی، حسن آیا تو وہ تزیین مقبول ہوگی، مردود نہیں ہوگی. بس شرط اتنی
کہ اللہ کے اس نیک بندے کی وجہ سے جو تزیین اور حسن آیا عمل میں، وہ کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، بلکہ اس غرض سے ہو کہ یہ اللہ کا نیک اور مخلص بندہ ہے، یہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، اس نیت سے عمل کے اندر تزیین ہوگی تو وہ تزیین مردود نہیں ہوگی، بلکہ وہ تزیین کیسی ہوگی؟ مقبول ہو جائے گی۔ دیکھ لیا کتنی بڑی بات ہے کہ عمل شروع کیا تھا خالصتاً لوجہ اللہ، اب تزیین اور حسن آیا اللہ کے کسی نیک بندے کے واسطے، اور اس میں کوئی آپ کی دنیاوی نیت نہیں ہے کہ حضرت مجھے خلافت کی خلعت سے نوازیں گے، ایسی نیت نہیں ہے، یہ مقصود ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ یہ اللہ کا نیک بندے ہیں، میرے اس نیک عمل سے خوش ہوں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ نیت مردود نہیں ہے، بلکہ کیسی ہوگی؟ مقبول ہوگی۔ دلیل سمجھو اس کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ آپ نے مشکاۃ شریف میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ رات کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اشعر کے محلے سے گزرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے۔ وہ گھر میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان کا قرآن سنا، پھر حضور آگے چلے گئے۔ پھر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد اوتیت یا ابا موسیٰ مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ تم کو تو آل داؤد کی طرح حسن صوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضور آپ نے کب سنا؟ تو کہا کل رات کو میں وہاں سے گزرا تھا اور تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے سنا کھڑے رہ کر۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر پتہ چلتا کہ باہر آپ سن رہے ہیں تو لقد حبرت لک حبرا، کہ میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا۔ کیا کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے؟ اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ ابو موسیٰ اللہ کو خوش کرنا چاہیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھتے، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں تقریر رسول حجت شرعیہ ہے، تقریر رسول کیا ہے؟ حجت شرعیہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو موسیٰ کے اس جملے کو سن کر کے تردید نہ کرنا بلکہ تائید کرنا، یہ اس بات کی خاموشی اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اس نیت سے اگر عمل میں حسن اور تزیین آئی تو وہ تزیین اور حسن مردود نہیں ہوگا بلکہ مقبول ہو جائے گا۔ باقی اللہ کے کسی نیک بندے کے وجہ سے دنیا کی نیت سے اگر تزیین آئی تو گڑبڑا جائے گی، وہ نیت کیا ہو جائے گی؟ گڑبڑا جائے گی، پھر اس کے اوپر وہ اجر ملے گا نہیں۔ دونوں میں فرق آپ کو بتلا دیا۔ 11ویں شکل سمجھو، یہ مسئلہ اس وقت پر ہے جب کہ عمل کا اول اور آخر مربوط ہو، عمل کا اول اور آخر کیسا ہو؟ مربوط ہو۔ جیسے کہ نماز، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے شروع کی، سلام تک ایک ہی عمل مربوط ہے۔ روزہ، صبح صادق کے وقت آپ نے شروع کیا، غروب آفتاب تک جو ہے ایک ہی روزہ ہے، مربوط ہے۔ تو یہ سب شکلیں اس وقت پر ہے جبکہ عمل کیسا ہو؟ اول سے لے کر اخیر تک مربوط ہو۔ اگر عمل ایسا ہے کہ جس میں اول اور آخر میں ربط نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، بلکہ بیچ کے اندر اس میں تفریق ہے، جدائی ہے، مثال کے طور پر صدقہ، تلاوت، ذکر،
یہ تسلسل، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی عمل ہے اول سے آخر تک. مثلا آپ نے صدقہ کیا تو صدقے کے اندر آپ نے 10 روپے دیے، پھر 10 روپے دیے، پھر 10 روپے دیے، پھر 10 روپے دیے، سب میں تفریق ہے، جدا جدا عمل ہے. تلاوت ہر آیت مستقل ہے، الگ ہے، ہر صورت الگ ہے، ہر صورت مستقل ہے. تسبیح پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کلمہ الگ 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 ہے. دیکھو اول آخر مربوط نہیں ہے. نماز میں اول اور آخر کیا ہے؟ مربوط. روزہ اول اور آخر کیا ہے؟ مربوط. تو یہ جو مسائل بتلائے گئے وہ اس صورت میں ہے جب عمل ایسا ہو کہ جس میں اول اور آخر مربوط. اگر اول اور آخر مربوط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متفرق، منتشر، الگ الگ، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ عمل کے جس حصے میں ریا داخل ہوئی وہ حصہ مردود ہو جائے گا، اور جس حصے میں ریا داخل نہیں ہوئی وہ مقبول ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو عمل اول اور آخر مربوط نہیں ہے، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، اگر اس کے اندر درمیان میں ریاکاری داخل ہوئی تو جتنے حصے میں ریاکاری آئی اتنا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جتنے حصے میں ریا نہیں آئی وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مقبول. مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے جو ہے عما یتساءلون کی صورت پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، والنازعات شروع کی، اتنے میں کوئی آپ کے پاس آ گیا اور اب آپ کی نیت بدل گئی کہ میں جو ہے ان کے خاطر کسی دنیاوی غرض سے، اب آپ کی نیت اس کو سنانے کی ہو گئی. بیچ میں اب آ گئی نیت میں گڑبڑ. آپ نے صدقہ شروع کیا، ایک فقیر آیا، آپ نے اس کو جو ہے 100 روپے دیے اللہ کی رضا کے لیے. فقراء اور بھی آ رہے ہیں، دوسرا فقیر آیا، اسی وقت آپ کا دوست بھی آپ کو ملنے کے لیے آ گیا. اب جیسے دوست آیا ایسے آپ کی نیت بدل گئی کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بہت خیرات کرتا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بہت بانٹنے والا ہوں. تو دوسرے نمبر کے اوپر ہی عمل کے اندر کیا ہو گئی؟ ریا. تو اب فقہا کیا فرماتے ہیں کہ عمل اول آخر مربوط نہیں ہے بلکہ ہر جز مستقل ہے. تو جس حصے کے اندر ریاکاری کا دخل ہوگا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جس حصے میں ریاکاری نہیں آئی وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول. اب تھوڑی دیر کے اندر وہ صاحب چلے گئے، پھر آپ کی تلاوت کے اوپر آپ کی توجہ کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں. بیچ میں پھر آپ تیسری صورت پر پہنچے، عبس و تولا کے اوپر، اور پھر آپ کی نیت میں اخلاص آ گیا. یا ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی ہی میں آپ کی نیت میں اخلاص آ گیا، بیچ میں والنازعات میں نیت گڑبڑا گئی تھی. تیسرا فقیر آیا اور پھر آپ کی نیت اخلاص والی ہو گئی. دوسرے فقیر کے وقت پر آپ کی نیت گڑبڑا گئی تھی. تو اب اس کا مسئلہ کیا بنے گا کہ عمل کے جس جزو کے اندر ریا کا دخل ہوا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جس حصے کے اندر ریا کا دخل نہیں ہوگا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا. تمام شکلیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. مسئلے کی 12 کی 12 صورتیں. تو یہ ہیں نیت کے الگ الگ مسائل اور اس کی صورتیں اور شکلیں اور اس کے مطابق احکام. اس کے بعد انما الاعمال بالنیات. اب ذرا اس کا ترجمہ دھیان سے سمجھو. انما کلمہ حصر ہے، یہ آپ جانتے ہیں، حصر کو بتلانے کے لیے آتا ہے. اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے. دیکھو ترجمہ، یہ ترجمہ میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے. اب کون سی بحث آئے گی نمبر کے اندر؟
دیکھ لو برابر عنوان. ہاں اب یہ بحث آئے گی کہ با حرف جر النیات مجرور، جار مجرور مل کر کے عربی زبان کے اندر کوئی نہ کوئی متعلق ہوا کرتا ہے. تو یہاں کون اس کا متعلق ہوگا؟ یہ متعلق کس کو مانا جائے، یہ بھی ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اسی سے احناف اور شوافی کے درمیان کے اندر مسائل میں اختلاف بھی ہوا ہے. اب سمجھو، عربی زبان کے ضابطے اور قاعدے کے اعتبار سے با حرف جر ہے، النیات مجرور ہے، جار مجرور مل کر کے کوئی نہ کوئی متعلق ہونا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، احناف نے یہاں پر محذوف متعلق مانا ہے تثابو، تا ثا الف اور با. کیا متعلق مانا؟ تثابو. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب دیا جائے گا نیتوں کے اعتبار سے. کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ اعمال پر ثواب دیا جائے گا نیتوں کے اعتبار سے. جیسی نیت اس کے اعتبار سے ثواب دیا جائے گا. تو حضرت امام ابو حنیفہ اور احناف نے یہاں پر تثابو مقدر مانا. گویا کہ یہ حدیث شریف اجر کے متعلق ہے کہ انسان کو عمل پر اجر کب ملے گا؟ کیا اچھی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو اجر ملے گا نہیں. سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد شوافی کا مسلک سمجھ. حضرت امام شافعی اور شوافی رحمہم اللہ نے تصح فعل کو مقدر مانا. اب عبارت کیا بنے گی؟ انما الاعمال تصح بالنیات. کیا عبارت بنے گی؟ ہاں، اعمال صحیح ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اعمال صحیح ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے. یعنی اگر نیت تمہاری صحیح تو عمل صحیح، اگر نیت گڑبڑ تو عمل بھی گڑبڑ. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نفس عمل کے صحیح ہونے اور خراب ہونے سے حدیث شریف کو متعلق مانا. یہ ہو گیا دونوں کا بنیادی مسلک. اب اس کے بعد ہم نیچے اتریں گے کہ دونوں نے یہ جو الگ الگ مقدرات مانے اور دونوں نے جو الگ الگ تقدیری عبارتیں نکالی، اس سے کن کن مسائل کے اوپر اثر آتا ہے، اور کس نے مقدر مانا وہ زیادہ راجح ہیں اور کس کا مقدر مانا ہوا مرجوح ہے، وہ ہم کو سمجھنا ہے. ایک بات سمجھو، اس دونوں کی بحث کو سمجھنے سے پہلے عبادت کی دو قسمیں، عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ. کتنی قسم؟ عبادات اور عبادات غیر مقصودہ. عبادات مقصودہ مثلا نماز، یہ بھی ذات مقصود ہے. روزہ عبادات مقصودہ بھی ذات مقصود ہے. زکوٰۃ عبادات مقصودہ، حج عبادات مقصودہ. عبادات غیر مقصودہ یعنی جو عبادت بھی ذات مقصود نہیں ہے بلکہ کسی کے ضمن میں، کسی کے تابع ہو کر، کسی کے ذیل میں وہ عبادت بنتی ہے. مثال کے طور پر وضو کرنا، وضو ایسے عبادت نہیں ہے، وضو کرنا ایسے عبادت نہیں ہے. وضو اسی وقت عبادت بنے گی جبکہ اس کے اندر نیت ہو، ورنہ عبادت نہیں بنے گی. نور العزا سے آپ مسئلہ پڑھتے آ رہے ہو، اور نور العزا کے حاشیے کے اندر آپ نے یہ ساری نیتوں کی بات پڑھی ہے. وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، وہ کوئی مقصود بھی ذات تھوڑا ہی ہے، وہ تو آلہ ہے نماز کے واسطے کہ بھئی نماز اصل عبادت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہم نے وضو کیا.
تو عبادات غیر مقصودہ جیسے کہ وضو، جیسے کہ غسل کرنا، غسل کو عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ عبادت غیر مقصودہ ہے۔ اگر آپ نے اچھی نیت کی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اسی غسل سے میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا تو ماشاءاللہ آپ کا یہ غسل کرنا عبادت بن جائے گا، عبادت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نیت نہیں کرو گے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن عبادت بنے گا نہیں۔ تو شریعت میں عبادت کی دو قسم ہو گئی، کون کون سی؟ غیر مقصودہ، دو طرح کی عبادت ہو گئی۔ اب اسی کے اندر احناف اور شوافی کی دو الگ الگ رائے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر عبادت غیر مقصودہ داخل نہیں ہے، اس حدیث شریف کے اندر عبادت غیر مقصودہ داخل نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت غیر مقصودہ بھی داخل ہے، عبادت غیر مقصودہ بھی داخل ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث شریف میں صرف عبادت مقصودہ آتی ہے، عبادت غیر مقصودہ نہیں آتی۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ دونوں آ جائے گی۔ سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ اب اور آگے چلو اس مسئلے کے اندر۔ احناف کی دلیل، چونکہ احناف نے تسابو کو مقدر مانا ہے تو احناف کی دلیل، احناف کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے، باہر سے دلیل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ احناف نے اسی میں سے دلیل لی۔ احناف بہت تیز ترار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں۔ کیا دلیل لی امام صاحب نے؟ کہ بتلاؤ ایک آدمی ہجرت کرے اور ہجرت کرنے کے اندر وہ کوئی نیت نہ کرے، کوئی نیت نہیں کی، ایسے اس نے ہجرت کر ڈالی، تو فی ذاتی ہی اس کی ہجرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فی ذاتی اس کی ہجرت وجود میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی۔ احناف کہتے کہ یہی دلیل ہے کہ بغیر نیت کے بھی عبادت اور عمل تو صحیح ہو گیا، بغیر نیت کے بھی عمل کیا ہو گیا؟ یہ دوسری بحث ہے ثواب ملا نہ ملا، یہ دوسری بحث ہے کہ ثواب ملا نہ ملا، لیکن نفس عمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ سمجھے بات کو؟ احناف کی بہت زبردست دلیل ہے جو حدیث سے ہی لی ہے احناف نے، کہ حدیث شریف میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو بھی بیان فرمایا اور نکاح کو بھی بیان فرمایا، دو چیز بیان فرمائی ہے، ہجرت بھی بیان فرمائی اور نکاح بھی بیان فرمایا۔ اب دونوں عمل کے بارے میں سوچ لو۔ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، قاضی صاحب نکاح پڑھا دو، قاضی صاحب نے پڑھا ڈالا۔ اب اس کو کسی نے پوچھا بھائی تو نے کس نیت سے نکاح پڑھا؟ کوئی نیت نہیں، میں تو آیا نے بیٹھا نے پڑھا نے چلا۔ بتلاؤ نکاح وجود میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا نکاح وجود میں۔ عورت حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اولاد حلالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مہر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واجب ہو جائے گا۔ دیکھ لیا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہی حدیث میں آئی ہوئی دو چیزیں، ہجرت اور نکاح، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بغیر نیت کے بھی نفس عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بات اور رہی کہ ثواب ملا کہ نہیں ملا۔ دوسری ایک دلیل احناف کی دیکھ لو، قرآن مجید سے لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کیا فرمایا؟ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔ فَطَّهَّرُوا میں مبالغے کا حکم ہے، جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔ اب خوب طہارت کا ہم نے کیا مطلب نکالا؟ غسل کرنا۔ کیا مطلب نکالا؟ غسل کرنا۔ اب دیکھو باری سبحانہ و تعالی خود حکم دے رہے ہیں، جنابت کی حالت ہے خوب طہارت حاصل کرو۔
لیکن خود باری تعالیٰ نے کہیں پہ یہ فرمایا کہ تم غسل کرنے سے پہلے نیت کرو گے تو غسل ہوگا، ورنہ تمہارا غسل نہیں ہوگا. فرمایا کہیں پر باری تعالیٰ نے سیدھا فرما دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جنابت کی حالت کے اندر ہو تو خوب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو. کہیں پر بھی نیت کا تذکرہ نہیں ہے. اب ایک آدمی جنوبی ہے بیچارہ، اور جنابت سے جلدی جلدی جا کے بالٹی لی اور اس نے غسل کر ڈالا. بتلاؤ غسل والا عمل وجود میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا غسل والا عمل وجود میں. اب اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. عمل وجود میں آ گیا، بغیر نیت کے بھی وجود کے اندر آ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے اے بھائی تو نے نیت نہیں کی تھی اس لیے جا تیرا غسل مردود ہے، اب تو ابھی نماز پہلے نیت کر پھر غسل کر پھر نماز؟ ایسا کوئی کہے گا؟ ورنہ ہر غسل کھانے پر نیت کے بڑے بڑے بورڈ بنا کے لگانے پڑتے ہیں. دیکھ لیا. تیسری احناف کی بڑی دلیل قرآن مجید سے. باری تعالیٰ نے وضو کے فرائض قرآن میں بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. چاروں فرائض آ گئے ایک ہی آیت کے اندر. اب قمتم کا معنی سب کا قمتم، نماز کا جب تم ارادہ کرو تو تم کو یہ چار کام کرنے ہیں. سب حضرات کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے فرائض باری تعالیٰ نے بیان فرما دیے. فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھ کونیوں کے ساتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک اپنے پیر کو دھو. ہو گیا. ہے کہیں پر نیت کا تذکرہ؟ خود باری تعالیٰ نے فرائض بیان فرمائے. ہے نیت کا کہیں؟ بالکل کہیں نیت کا تذکرہ نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی وضو کرنے بیٹھ گیا تو وضو والا عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جائے گا. اب اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تمام وہ اعمال ما لا یستحل الا بالوضوء فهو یستحل بهذا الوضوء، وہ تمام اعمال جو وضو کے بغیر حلال ہوتے نہیں ہیں وہ اس وضو کے ذریعے حلال ہو جائیں گے. کوئی بھی یہ کہے گا کہ بھائی تو نے نیت نہیں کی تھی اس لیے تیرا وضو ابھی ہوا نہیں، اور ابھی یہ وضو کے بغیر وضو نہیں ہوا اس لیے تو جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی کہے گا ایسا؟ تو احناف کے دلائل سمجھ کے اندر آئے. احناف کیا مقدر نکالتے ہیں جار مجرور مل کر کے؟ تسابو. کیا مقدر نکالا؟ یعنی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ثواب دیا جائے گا. اچھی نیت ہوگی ثواب دیا جائے گا، غلط نیت ہوگی ثواب نہیں دیا جائے گا. باقی رہا نفس عمل کے وجود کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی تیمم میں احناف کیوں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں؟ تیمم کے اندر نماز کیوں آپ نے نیت کو شرط قرار دیا؟ اشکال کرتے ہیں بہت سے حضرات کہ احناف جہاں یہاں یوں کہتے اور وہاں حالانکہ یہ بھی طہارت اور وہ بھی طہارت، وضو بھی طہارت اور تیمم بھی طہارت. پھر یہاں نیت شرط نہیں اور وہاں کیوں؟ احناف کے یہاں تیمم کے 3 ارکان ہیں، آپ جانتے ہیں. پہلا رکن کیا؟ نیت کرنا. دوسرا رکن کیا؟ چہرے کے اوپر مٹی کو لگا دینا، مٹی والے ہاتھ پھرا دینا. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ دونوں ہاتھ. تو یہاں کیوں نیت شرط لگائی؟ تو اس کا جواب سمجھو اچھی طریقے سے. پہلا جواب قرآن مجید سے. قرآن میں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
الل مرافق. یہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو پانی نہ ملے، تم پانی کو نہ پاؤ تو کیا فرمایا؟ فتیمموا صعیدا طیبا. لفظ تیمم ہی میں نیت ہے، لفظ تیمم کے ہی اندر کیا ہے؟ نیت. تیمم کا معنی کیا کرتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، تم کو پانی نہ ملا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم قصد اور ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. تو لفظ تیمم ہی ایسا لفظ ہے کہ اسی کے اندر نیت کا معنی شامل ہے. تو خود نص نے، قرآن نے تیمم کے بارے کے اندر نیت کو شرط بتلایا. سمجھ میں آیا پہلا جواب؟ دوسرا ایک جواب بہت اچھا جواب سمجھو باہر سے. وضو اور غسل کے اندر آلہ طہارت کیا ہے؟ وضو اور غسل میں آلہ طہارت کیا ہے؟ پانی. اور تیمم میں آلہ طہارت کیا ہے؟ مٹی. برابر. اب دوسرا جواب دو. مٹی صفائی کرتی ہے کہ صفائی کو ختم کرتی ہے؟ ختم کرتی ہے نا صفائی کو. آپ ماشاءاللہ صاف ستھرے نہ کر کے چوکھے ہو کر کے نکلے اور راستے میں گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے ہاتھ کے اوپر، تو صاف صفائی نظافت بڑھی یا ختم ہوئی؟ ختم ہو گئی. کوئی کیا کہے گا؟ دیکھو نہیں یہ گوجا گوجا میلا میلا گندا گندا آدمی آ رہا ہے، یہی کہے گا نا کوئی بھی کہنے والا. کوئی یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ فری پاؤڈر لگا کر کے آ رہے ہیں. کوئی ایسا کہے گا؟ مفت والا پاؤڈر کہ جس سے آپ کے حسن میں 2 بالائے ہو گیا اور اضافہ ہو گیا، کوئی یہ کہے گا؟ تو بتلاؤ مٹی جو ہے یہ صفائی کے کام میں آتی ہے کہ صفائی کو ختم کرنے کے کام میں آتی ہے؟ جبکہ پانی کا کام کیا ہے؟ صفائی کا کام کرنا، پاکی کا کام کرنا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو باری سبحانہ و تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا ہی صفائی کے واسطے. دلیل قرآن مجید سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا وہ پانی کیا بنایا؟ طہور بنایا. طہور یعنی جو بذات ہی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو. خود باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی مقصد کے لیے آسمان سے نازل فرمایا ہے. دیکھ لیا. جبکہ مٹی جو ہے وہ تو صفائی اور نظافت کو ختم کرنے والی ہے، لیکن ایک مجبوری اور عذر کے موقع کے اوپر ہم اس کو صفائی کے کام میں لا رہے ہیں. ایک مجبوری اور عذر کے موقع پر ہم اس کو صفائی کے کام میں لا رہے ہیں، اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت پڑی. اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت پڑی. یعنی دیکھو اس میں ہوا کیا، ایک آدمی ایک کام کے لیے طے شدہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ آدمی کی یہ ذمہ داری یہ کام ہے. اگر وہ آدمی وہ ذمہ داری ادا کرتا ہو تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو آدمی کی کسی کام کی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ کام اس سے لینا ہو تو خود اس آدمی کو بھی کہنا پڑے گا جناب اگر یہ کام آپ انجام دے دے تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا. دوسرے لوگ جو اس کام میں شامل ہیں ان کو بھی اطلاع دینی پڑے گی کہ بھائی آج یہ کام جو ہے نا یہ صاحب انجام دینے والے ہیں. لوگوں کو بھی اطلاع دینی پڑے گی، سب کو کہنا پڑے گا، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کہاں یہاں آ گیا. دیکھ لیا اس چیز کو. تو پانی کا کام ہی باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. کیا؟ صفائی، طہارت، طاہر، مطہر ہونا. جبکہ مٹی اس کام کے واسطے نہیں ہے. مٹی سے تو باری تعالیٰ نے جو ہے دوسرے بہت سارے کام ہے. انبات، درختوں کو اگانا اور انسان اس کے اوپر رہے، بود و باش اختیار کرے اور اس سے منافع حاصل کرے. اب اس سے ایک ایکسٹرا زائد کام لیا جا رہا ہے. کون سا؟ طہارت کا. مجبوری کے عالم کے اندر اسی لیے بتانا پڑے گا کہ بھائی آج تجھ سے ایک ایکسٹرا نیا کام لیا جا رہا ہے اور جو تیرا اصلی کام ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک زائد کام لیا جا رہا ہے. کون سا کام؟ طہارت والا. اس لیے وہاں پر نیت کرنا کیا ہوگا؟
ضروری اور شرط قرار دیا جائے گا. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے اعمال پر ثواب دیا جائے گا. جیسی نیت اس کے اعتبار سے ثواب دیا جائے گا. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ترجمہ کریں گے؟ نیتوں کے اعتبار سے اعمال صحیح اور غلط ہو جائے گا. اب پھر اس میں حکمت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی جمع کا صیغہ کیوں آیا نیت کے اندر؟ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ کہ جمع کا تقابل جمع سے ہے، اعمال جمع، نیت بھی جمع. اور دوسری ایک بات کیا، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے. ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھو، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اب ظہر کی نماز آئے گی، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا. کیا نیت ہے اس کی؟ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ نیت بڑھا دے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے گی نہیں تو میں ہٹا لوں گا. پتھر گرا ہوگا، کانٹا گرا ہوگا، میں ہٹا لوں گا. اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بہت بڑی نیکی ہے. ساتھ میں یہ نیت بھی کر لی، دو نیت ہو گئے. تیسری نیت اس نے کر لی، کوئی بیچارہ دکھی مصیبت زدہ آدمی راستے میں مل گیا، میں اس کی مدد کچھ کر دوں گا. کوئی آدمی کو دوا منگوانی تھی، کوئی مل نہیں رہا تھا، میں کہا لاؤ چچا مجھے پرچی دے دو، میں آپ کو دوا لے کے پہنچا دوں گا. یا مسجد کے دروازے پر کوئی فقیر ملے گا، سائل ملے گا، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دوں گا، کوئی مصیبت زدہ کی مدد کر دوں گا. تیسری نیت ہو گئی. ارے بھئی مسجد میں کوئی بزرگ ملیں گے، اللہ والے ملیں گے، عالم ملیں گے، میں ان کی زیارت اور ملاقات بھی کر لوں گا. ارے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب بھی اسی مسجد میں ظہر پڑھتے ہیں، میں پوچھ کر کے دین کا علم حاصل کر لوں گا ان سے، اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور نیت کر لی، مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک نیکی. میرے بہت سے مسلمان بھائی مسجد کے اندر آئیں گے، میں ان کی خندہ پیشانی سے ہنس کر کے ملاقات کروں گا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا اس کے سامنے. ایک نیت اور بڑھ گئی. دیکھ لیا، عمل ایک ہے، کون سا؟ ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے، لیکن اس میں آپ متعدد نیتیں بڑھاتے جاؤ، نیتیں بڑھاتے جاؤ، نیتیں بڑھاتے جاؤ. جس قدر نیت بڑھے گی اس قدر اس میں اجر اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہر عمل میں ہے، صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے اندر. مثلا یہاں نکاح ہے، حدیث میں مثال کے طور پر، او الی امرأۃ ینکحوها، ایک آدمی نکاح کی مجلس کے اندر آیا تو وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری نیت یہ کی کہ میری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تیسری نیت یہ کی کہ مجھے نیک اور صالح اولاد حاصل ہو جائے گی. دیکھو، ایک نکاح اور 3 نیت کر ڈالی تو 3 طرح کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. سمجھ گئے بات کو؟